بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آقا کریم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑ درود و سلام۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ میرا نام حافظ انجم قریشی ایڈوکیٹ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقسیم جائیداد۔ اور تقسیم جائیداد کون سی؟ جو شہروں میں موجود ہوتی ہے۔ زرعی رقبے کے حوالے سے آج ہم بات نہیں کریں گے، ہم صرف ان پراپرٹیوں کی بات کریں گے جو شہروں پر موجود ہے، جیسا کہ فیکٹری ہے، مکان ہے، اسی طرح کوئی پلاٹ وغیرہ موجود ہے۔ ہم آج اس کی حد تک بات کرتے ہیں۔ اس پہ جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ دا پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012-2013 میں یہ قانون آیا تھا، اور بعد میں 2013 میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی۔ اور یہ قانون بہت ہی زبردست اور بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ اس کے مطابق ودن 6 منتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے عدالت نے، لیکن ودن 6 منتھ نہیں ہوتا تو عدالت ریزن لکھتی ہے کہ جی اس وجوہات کی بنا پر ہم 6 ماہ کے اندر فیصلہ نہیں کر سکے۔ وہ جلد از جلد فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ قانون اس بات کو شور کرتا ہے کہ آپ نے ودن ٹائم فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ ودن ٹائم فیصلہ نہیں کر پاتے تو سیشن جج صاحب کو لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جی یہ وجوہات تھیں، جن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں اس فیصلہ کرنے میں تاخیر ہوئی۔ پھر سیشن جج صاحب اس کو فیصلہ کرنے کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، جی آپ نے مزید 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں 3 ماہ میں فیصلہ کرنا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے مزید ٹاپک کی طرف، جس میں یہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بیوہ موجود ہوتی ہے اور کچھ بچے، بیٹے اور بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، جس میں مثال کے طور پر اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ عدالت کے اندر کیا تقسیم کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ ان کا آپس میں اتفاق ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان سب باتوں کو ہم آگے چل کر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس لیے پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر کوئی شخص بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر ان میں سے کوئی بندہ اس پراپرٹی کو تقسیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا اور از خود وہ اسے تقسیم نہیں کرتا، یا آپس میں آپ مل بیٹھ کر پراپرٹی کو تقسیم نہیں کر پاتے، تو آپ ایک سول کورٹ میں ایک کیس فائل کریں گے اس قانون کے تحت جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک وارث، کوئی ایک شرعی وارث یا قانونی وارث جو ہے وہ آ کے عدالت میں کیس فائل کرتا ہے، اور جو باقی وارثان ہوتے ہیں وہ ان کو اس مقدمے میں فریق بناتا ہے، جس میں سب سے پہلے عدالت ان سب کو طلب کرتی ہے۔ طلب کرنے کے بعد اگر وہ نہیں آتے تب بھی، اگر وہ آ جاتے ہیں تب بھی ان کا جو شیئر ہوتا ہے وہ ان کو ڈٹرمن کرتی ہے، ان کے شیئر کو ڈٹرمن کرتی ہے کس کا کتنا شیئر بنتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ایک خاتون بیوہ ہے متوفی کی، وہ 1/8 کی حصے دار ہے، اسی طرح جو بیٹے ہیں وہ بیٹیوں کے نسبت دگنا حصے کی حد تک حقدار ہوتے ہیں، ان سب کا حصہ متعین کیا جاتا ہے۔ جب حصے متعین کر لیے جاتے ہیں تو اگر عدالت میں تمام حصے داران اس بات پر اتفاق کریں کہ جی کوئی بندہ ریفری مقرر کر دیں، کوئی ایک کورٹ کا نمائندہ مقرر کر دیں جو موقع پر جا کر اس کا تخمینہ لگا کر اس کو سیل کر کے جو پیسے ملیں وہ ہمارے تھرو کورٹ ہمیں وہ دے دیے جائیں، جتنا بھی ہمارا حصہ بنتا ہے۔ اگر وہ اتفاق کرتے ہیں تو عدالت اس میں ایک ریفری مقرر کر دے گی، جو کورٹ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو ریفری کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ، جو حصے داران ہیں ان میں سے کوئی بندہ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے تو عدالت پھر کیا کرتی ہے؟ اس کی انٹرنل آکشن سب سے پہلے کرواتی ہے۔ انٹرنل آکشن یہ ہوتا ہے کہ جو حصے داران ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی خرید لے باقی ساری جائیداد کو، اپنے حصے کو نکال کے جو باقی حصے بنتے ہیں ان سب کو وہ خرید لے۔ عدالت ایک موقع ضرور دیتی ہے تمام حصے داران میں سے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ اس کو پراپرٹی کو خرید سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس میں سے حصے دار ہوتے ہیں۔ اگر حصے داران میں سے کوئی بندہ اتفاق نہ کرے اس پراپرٹی کو لینے میں یا اس جائیداد کو لینے میں جس کی تقسیم ہے، تو پھر عدالت کیا کرتی ہے؟ ایک لوکل کمیشن مقرر کر کے اس پراپرٹی کا تخمینہ لگواتی ہے کہ اس پراپرٹی کی اصل قیمت کتنی ہے۔ اس قیمت کو لے کر اس کی قیمت کی بنیاد پر نیلام کر دی جاتی ہے۔ جس نے ہائیسٹ وہ بولی لگائی ہوتی ہے اس پراپرٹی کی، اس کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا ہے، وہ تمام رقم عدالت میں جمع ہو جاتی ہے۔ پھر اس رقم کو عدالت کے اندر عدالت کے ذریعے ان حصے داران میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔
اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، اس میں یہ بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ آیا جو پراپرٹی تقسیم کی جا رہی ہے وہ قابل تقسیم ہے بھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی پراپرٹی شہر میں 4 کنال موجود ہے، اس میں 4 حصے دار ہیں، تو ایک ایک کنال آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ اگر ایک بندے کا 5 مرلے کا آتا ہے اور حصے داران ہیں 5 6 7 جنے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ آدھا مرلہ تو نہیں آپ کو دے سکتے۔ تو پھر اس پراپرٹی کو سب سے پہلے تو عدالت یہ کرتی ہے کہ آپ جو حصے داران ہیں ان میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ اس کو خرید کر لیں۔ اگر کوئی بندہ خریدنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تو پھر اسے عدالت باہر فروخت کر دیتی ہے اور اس کی رقم لے کر آپ سب لوگوں میں جو حصے داران ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک عدالت کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق پراپرٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور جو آپ ان میں سے پراپرٹی ہوتی ہے، خاص طور پر جو سونا ہے، جو کار ہے یا جو بینک میں پیسے ہیں، اس کا بھی طریقہ کار بالکل اسی طرح ہے، جسے ہم اموویبل یا موویبل پراپرٹی کہتے ہیں۔ اموویبل پراپرٹی تو وہ ہے جو جسے دکانیں ہیں اور فیکٹری وغیرہ ہے، اور جو موویبل پراپرٹی وہ ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، جیسے سونا ہے، گاڑی ہے اور جیسے رقم موجود ہے۔ ان کی تقسیم بھی عدالت بآسانی اسی طریقے سے کرتی ہے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے کسی کو اگر کسی چیز کی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میں حاضر ہوں۔ اپنے ہوسٹ اور دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔